الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں نے گزشتہ کل پڑھی تھی اور بتایا تھا کہ یہ سورہ نساء عورتوں کے نام پر ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس میں عورتوں کے حقوق سے متعلق گفتگو کی ہے۔ بہت سارے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں، ان میں مجھے 2 حقوق سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ نمبر 1 حق مہر سے متعلق ہے۔ انسان کی زندگی میں 2 حالتیں آتی ہیں، یا تو خوشی کی یا غم۔ حالت یا تو خوشی کی ہوتی ہے یا غم کی حالت ہوتی ہے۔ دونوں موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ غم کے موقع پر انسان یاد کرتا ہے، مجبور ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو یاد نہیں کر سکتا، تو غم کے موقع پر بندہ خود بخود اپنے خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ لیکن خوشی کے موقع پر بہت سارے انسان اور بہت سارے بندے اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ اور خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے، انسان کی زندگیوں میں خوشیوں کو بھر دیتی ہے۔ جیسے آپ کو رمضان کے اختتام پر خوشی کا موقع آیا کہ بھی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کو ایک نماز زیادہ پڑھنے کا حکم دیا، عیدگاہوں میں جا کر، میدانوں میں جا کر اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ ہر موقع پر آپ دیکھیں گے، خوشی کے موقع پر جب بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی خوشیوں سے انہیں مالا مال کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کا موقع اس کا اپنا نکاح کا ہوتا ہے، اس سے بڑی خوشی اس کی زندگی میں نہیں آتی۔ بہت انتظار کے بعد وہ گھڑی آتی ہے جب وہ کسی کو اپنی شریک حیات بناتا ہے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے نبی کو یاد کرنا، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھنا، یہ انسان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا اور انسان کی زندگیوں میں برکت لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ صرف بھلایا جاتا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، انتشار، بے سکونی اور عجیب و غریب کیفیت اس کی اپنی، اس کے گھر کی، خاندان کی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ نکاح کے موقع پر جب نوشا بیٹھے مجلس میں، نکاح کی مجلس میں بیٹھے تو وہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگ کر بیٹھے، جا رہا ہوں، چند لمحوں میں میں تنہا ڈبل بننے جا رہا ہوں، آپ میری زندگی میں ایک شریک حیات داخل کرنے والے، آپ
اور میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کروں گا۔ اے اللہ اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرما، یہ مانگ کر وہ مجلس میں بیٹھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، نفل تو بہت دور کی بات، وہ اس دن کی فجر بھی نہیں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، لوگ جو ہے نکاح پڑھانے کے لیے بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں، بھئی آپ نکاح پڑھائیں گے، ہمارے بچے کا اور بچی کا نکاح آپ ہی پڑھائیں گے۔ بہت منت سماجت کر کے بڑے بڑے علماء کو مدعو کرتے، وہ بلائے جاتے، وہ نکاح پڑھاتے بھی۔ لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ ان کے نکاح پڑھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے وہ خود اللہ سے غافل ہے، دین سے غافل ہے، وہ خود اس کیفیت میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو روکنے کے سارے ذرائع اس نے اختیار کر رکھے۔ بہت تفصیل میں مجھے نہیں جانا، فجر اس نے نہیں پڑھی، اللہ کے سامنے وہ مانگ کر مجلس میں نہیں بیٹھا جی، اور پتہ نہیں وہ ناشتہ کس کا کر کے آیا، وہ کپڑے کس کے پہن کے آیا، اور اسے اگر نکاح پڑھانے والا کلمہ پڑھانے لگے تو وہ پڑھنے لگے۔ نکاح کے بعد مجلس سے باہر نکلا، مسجد سے نکلا تو اس کی فلم بننی شروع ہو گئی، اور حال میں پہنچا تو وہاں دنیا بھر کے خرافات، اللہ کی نعمتوں کو، کھانے کی نعمتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، بڑی مقدار میں ضائع کر کے پھینکا جا رہا ہے۔ وہ نکاح والا دن صبح سے لے کر کے رات تک، ظہر کی نماز کا وقت درمیان میں آیا، کسی کو نماز کا خیال نہیں، عصر کا وقت آیا کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مغرب کا وقت آیا نماز نہیں، عشاء کا وقت آیا نماز نہیں، اس حالت میں رخصتی، اور رات میں وہ دلہن کے کمرے میں اسی حالت میں پہنچا، چار پانچ نمازوں کو قضا کر کے وہ پہنچا اپنے کمرے میں، تو کہاں سے برکت اس کی زندگی میں آئے گی؟ وہ لڑکیوں کو ایسا میک اپ کر دیا جاتا ہے، وہ وضو کرے گی تو سارا میک اپ اتر جائے گا، نماز تو بہت دور کی بات، وہ وضو بھی نہیں کر پاتی، وضو کریں گے میک اپ اترے گا، ہزاروں روپے میک اپ کے لیے خرچ کیا گیا ہے، لہذا اس میک اپ کی حفاظت کے لیے وضو نہیں تو نماز نہیں۔ دلہن کے کمرے میں پہلی مرتبہ جب لڑکا داخل ہو، سلام پیام کے بعد دونوں آپس میں یہ کہیں کہ نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، 2 رکعت نفل تم بھی پڑھ لو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اللہ سے مانگ لیتے ہیں دونوں۔ کیسے ہوگا؟ وہ تو وضو تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ کر بھی نہیں سکتی وضو، اور ان کی فجر سے نمازیں ہی چٹ ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلے بہت ہو رہے، طلاق بہت ہو رہے، رشتوں میں نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ رشتوں میں نبھاؤ کی کون سی شکل ہم نے اپنا لی ہے؟ بہت سارے علماء سے تعلق رکھنے والوں کا بھی یہی حال ہے، بہت سارے نیک دیندار سمجھے جانے والوں کا بھی یہی حال ہے۔ آئے دن نئی خرابیاں داخل ہو رہی ہیں، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، میوزک بجائی جا رہی ہے، قوالی رکھی جا رہی ہے، ڈانس ہو رہی ہے، ناچنے والوں کو بلایا جا رہا ہے اپنے لوگوں کے نکاح میں۔ یہ انسان کی زندگی میں ایک انقلابی دن ہوتا ہے نکاح کا، اس دن اس بندی کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، سارا دن دعاؤں میں گزرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ آنے والی زندگی اس نئے شریک حیات کے ساتھ خوشگوار زندگی اللہ عطا فرمائے۔
ذریعہ بنائے. دونوں میاں بیوی نمازوں کی پابندی کے ساتھ اللہ سے مانگ کر جب رات میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اللہ کی رحمتیں برسیں گی. وہ نماز پڑھا ہوا ہوگا, دعا کر کے گیا ہوگا, تو اس موقع پر کیا دعا پڑھنا ہے وہ بھی اسے یاد ہوگی, تیاری کیا ہوگا. ہمارے پاس جتنے فیصلے آتے ہیں ان میں ہم پہلے یہی پوچھتے ہیں نکاح کہاں ہوا تھا, فلاں جگہ, دعوت کہاں, فلاں جگہ, جوڑے میں آپ نے کچھ لیا تھا, کچھ دیا تھا, ہاں ویڈیوگرافی ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, جی ہوا تھا. اسی کا نتیجہ ہے آپ ہمارے پاس بیٹھے. بات مان لو, یہ حقیقت ہے. بہت بڑے مالدار صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف, بڑے مالدار صحابی. ان کے دسترخوان پر ایک ایک مرتبہ 300 لوگ بیٹھتے تھے, دعوت دے کر کے نہیں, دسترخوان عام ہوتا تھا, کوئی بھی آئے شریک ہو جائے. مالدار تھے نا تو دسترخوان بچھتا تھا, بہت سارے لوگ آ کے شریک ہو جاتے تھے. 300 لوگ بیٹھتے تھے, کھانے میں ہر طرح کی نعمت ہوتی تھی. جب کوئی جنگ ہوتی تو بڑے سے بڑا حصہ جنگ کے اخراجات میں لیا کرتے تھے. لیکن مدینہ منورہ میں آپ نے نکاح کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں, نہ اللہ کے نبی کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا, نہ دعوت میں بلایا, نہ اطلاع دی, نکاح کر لیا. اب بعد میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی, کل پرسوں ملاقات ہوئی, دیکھا کرتے پہ پیلا نشان ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا نشان ہے؟ عبد الرحمن نے فرمایا کہ وہ کل ہمارا نکاح ہوا تھا, اس موقع پر کچھ خوشبو وغیرہ لگا دی گئی تھی, اس کا نشان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا آپ کا نکاح ہو گیا؟ جی نکاح ہو گیا. اہتمام نہیں تھا وہاں, سیدھے سادے لوگ تھے, مالدار بہت تھے, سارے مدینے کو بلا سکتے تھے, اور اللہ کے نبی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا بھئی مجھے نہیں بلایا. اب یہ مرض بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج جو ہے نکاح ایک بہت بڑا بوجھ معلوم ہو رہا ہے. آج نکاح کے بعد 1 سال کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد اگر لڑکی کی شکل میں ہو جاتی ہے, وہ باپ کو برداشت نہیں ہوتا نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ کو اس لیے برداشت نہیں ہوتا ہے, 1 سال پہلے وہ ایک لڑکی کو, لڑکی کے باپ کو جس طرح ظلم و ستم کر کے اس کا خون چوس کے لڑکی کو لایا ہے, اس کے یہاں لڑکی ہوتے ہی ذہن میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. 15-20 سال کے بعد مجھے وہ سارے کام اپنی بچی کے لیے کرنے پڑیں گے جو میں کر کے آیا ہوں, اس لیے اسے ٹینشن ہو جاتا ہے. سماج میں, مسلم معاشرے میں اس نکاح کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق رواج دینا بہت ضروری ہے. اگر آج نہیں دیں گے, اس امت کی بہت ساری لڑکیاں وہ جہیز کی وجہ سے, جوڑے کی وجہ سے وہ غیروں کے حوالے ہو رہی ہے, اور بہت ساری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. جب کوئی ملک میں حادثہ پیش آتا ہے, کوئی ویڈیو بنا کر کے سمندر میں کود جاتی ہے, تب مسلمان کچھ دیر کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, نہیں تحریک چلانا, اصلاح معاشرہ کرنا, وہ کرنا. چند دنوں تک پھر وہی روش. نہیں ہوگا, بدلاؤ لانا پڑے گا. حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ایسے ہی نہیں آتے.
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کے نتیجے میں آ رہی ہے۔ اس ملک میں ہمارے لیے حالات خراب ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر نہیں۔ جی اتنا مقدس مہینہ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ نماز کے پابند ہیں، کتنے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ مٹر گشتی کر رہے ہیں۔ اس نکاح میں برکتوں کے نزول کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو وہاں عام کیا جائے۔ اور اس کا ایک اہم جز یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی مہر ادا کیا جائے اور اپنی ذاتی رقم سے ادا کی جائے، اپنی محنت کی کمائی ہوئی رقم سے ادا کیا جائے مہر۔ یہ اس کا حق ہے، یہ معاف نہیں ہوتا ہے، یہ ہر حال میں دینا پڑتا ہے۔ ایک حق یہ ہے، اور دوسرا حق ہے خاتون کا دوسرا حق، وہ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں حصہ، میراث میں حصہ، وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ یہ مہر کا تذکرہ تو آیت نمبر 4 میں ہے، اور باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں جو عورت کا حصہ ہے وہ آیت نمبر 11 میں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں مہر کا ذکر، اور آیت نمبر 11 میں میراث میں اس کے حصے کا ذکر۔ دیکھیے میراث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام ذکر فرمائے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا میراث کب تقسیم ہوگی؟ باپ نے جائیداد چھوڑی ہو تبھی تو اگر جائیداد نہ چھوڑے تو میراث کے مسائل نہیں۔ تو میراث کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد بنانا شریعت میں جائز ہے۔ اگر جائیداد بنانا جائز نہ ہوتا تو میراث کے مسائل قرآن میں کیوں ذکر کیے جاتے؟ میراث کے مسائل، باپ نے کچھ چھوڑا ہو، ماں نے کچھ چھوڑا ہو، دادا نے کچھ چھوڑا ہو، اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، تو جو کچھ چھوڑا ہے وہ بعد میں کسے کسے ملے گا، کتنا کتنا ملے گا۔ دنیا کے کسی مذہب میں اس کی تفصیل نہیں ہے، کسی مذہب میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مرنے والے کی جائیداد کس کس کو ملے گی، کتنی کتنی ملے گی، نہیں بتایا گیا۔ یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آسمان سے نازل ہونے والا مذہب ہے۔ اللہ کے اس کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ بتا دیا، کس کو ملے گا، کتنا ملے گا، اور کس کو نہیں ملے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے تقسیم کے سلسلے میں جب احکام شروع کیے تو اللہ نے کہا یوصیکم اللہ۔ یوصی کے معنی وصیت کرنا، اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کر رہے ہیں تمہیں۔ اللہ کی وصیت ہے قرآن کے پڑھنے اور ماننے والوں کے لیے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے سلسلے میں۔ اچھا، سب سے پہلے کس کا حق ذکر کیا؟ سب سے پہلے حق ذکر کیا بیٹی کا۔ بیٹی کا
حصہ متعین کیا اور اس حصے کا ڈبل بیٹے کے لیے کہا، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کو جتنا ملے گا اس سے ڈبل بیٹے کو ملے گا۔ تو بیٹی کا حصہ تو باپ مرا تو مرنے والے کی بیٹی کا حصہ تو اللہ نے متعین کر دیا۔ اب مرنے والے کے بیٹے اپنی بہن کو دینا نہیں چاہتے، بڑے بڑے دیندار نمازی اور شریعت داڑھی رکھنے والے، نماز کا گٹا پیشانی پہ رکھنے والے، ہمارے پاس مسائل بھرے پڑے، اسی محلے کے مسائل ہیں 4-5۔ بھائی دینے کے لیے تیار نہیں بہنوں کو۔ اب اسے کیا کہا جائے گا؟ حق مارنے والا کہا جائے گا، غاصب، غصب کرنے والا، ظلم کرنے والا، لوٹنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، ظلم کرنے والا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا، بہت ساری تعبیرات میں ذکر کیا جائے گا۔ بہت افسوس ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد بھائی لوگ اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے، دبا کے بیٹھ جاتے اور عجیب و غریب فلسفہ یہ کہتے ہیں، بھائی ابا نے تمہاری شادی میں بہت خرچ کیا۔ یہ کون سی بات ہو گئی بھائی؟ ابا نے تمہاری پڑھائی پہ بھی بہت خرچ کیا، ابا نے تمہیں 2 ویلر دلائی اور کیا کیا کیا۔ باپ نے اپنی زندگی میں جو خرچ کیا وہ تو حساب میں نہیں آتا۔ باپ کے مرنے کے بعد جو کچھ بچا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کیا جاتا ہے۔ بہت کم گھرانے ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو ڈر مر کر کے اس کو پورا کر دیتے ہوں گے۔ بوجھ لے کے جاتے ہیں قیامت میں۔ ادھر بیوی جو ہے وہ مہر نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہاں نیکیاں مہر کے بدلے میں لے لے گی، وہ جنت میں چلی جائے گی۔ ادھر بہن بھائی کو وراثت نہ دینے کی وجہ سے وراثت کے بدل بھائی کی نیکیاں لے لے گی، وہ بھی جنت میں چلے جائے گی۔ ادھر شوہر کھڑا رہ جائے گا، ادھر بھائی کھڑا رہ جائے گا۔ باپ کے مرنے کے بعد بھائی کو جو ہے باپ کا رول ادا کرنا ہے، بالخصوص بہنوں کے لیے بڑے بھائی کو باپ بن جانا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد ان بہنوں کو یہ ذہن میں نہیں آنا ہے کہ باپ اب نہیں رہا، میں کس کے گھر جاؤں۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑے بھائی کو اپنے بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یہ کہنا ہے، ابا چلے گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا کوئی نہیں رہا، باپ کی جگہ میں ہوں، میرا گھر باپ کا گھر سمجھو۔ یہ ہماری تعلیمات ہے اسلام۔ یہ مہر دینے میں بڑی ہے، وراثت کی تقسیم میں ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں اس کو لوگوں نے عیب سمجھ لیا، وراثت کی تقسیم کو لوگوں نے عیب سمجھ لیا۔ باپ ابھی مرا نہیں، 40 دن ہوئے نہیں، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، لوگ تانا مارتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہی ہے، میت کی تدفین سے پہلے تقسیم کر سکتے ہو تو کر لو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اگر بہت زیادہ جھمیلا ہے، بہت زیادہ ہے، حساب کتاب کرنا ہے تو وہی تدفین کر کے 2-1 دن میں بیٹھ کر کے سب آپس میں کیا کیا ابا نے چھوڑا ہے، یہ چھوڑا ہے، لسٹ بناؤ، اور پھر اس کو کسی عالم کے پاس جا کے کیسے تقسیم ہوگی بتاؤ، اس کے حساب سے وہ بنا کے دے دیں گے، تقسیم کر لو۔
اس سے زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں، اس سے زندگی کا حقیقی سکون میسر آتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھائی بہنوں میں پیار نہیں ہے، زمانے ہو جاتے ہیں بھائی بہن ملتے نہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے میں مصروف، وہ اپنے میں مصروف، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا ہو گیا، بھائی بہنوں میں کوئی جوڑ نہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں 3 چور پکڑے گئے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں مشہور ہے نا، بڑا ظالم تھا، وہ کسی کو بخشتا نہیں تھا، جسے دیکھو اسے ختم کرتا تھا، وہ کسی کی گردن کٹتے ہوئے دیکھ کر کے سکون پاتا تھا، عجیب و غریب مزاج تھا، تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اسے سکون آتا تھا۔ 3 چور پکڑے گئے، 3 مرد، اور تینوں کو اس نے پھانسی کی سزا دے دی، بھی ختم کرو تینوں کو۔ ایک خاتون دوڑی ہوئی آئی، اس نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ یہ 3 مرد جو پکڑے گئے ہیں، ان تینوں میں سے ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا بھائی ہے، اور ان 3 مردوں کے علاوہ میرے گھرانے میں کوئی اور مرد نہیں ہے، میری زندگی کیسے ہوگی؟ تینوں کو آپ پھانسی دے دیں گے تو میرا مستقبل تو اندھیرا ہو جائے گا۔ تو حجاج بن یوسف کا موڈ اچھا تھا، اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک کو ہم معاف کر دیتے، ایک کی زندگی بخش دیتے، تم انتخاب کر لو کس کو چھوڑوں میں۔ اب شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اب اس کا بڑا امتحان ہو گیا، کس کا انتخاب کرے، ایک ہی کو چھوڑنے کا۔ اس نے ذکر کیا، بہت سوچ بچار کے اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو چھوڑ دینا، شوہر پھانسی دے دو، بیٹا پھانسی دے دو، بھائی کو چھوڑ دو۔ حجاج بن یوسف کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ شوہر کو بچا لیتی یا شوہر سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے، موقع ملا چلو مارو اس کو، ختم کرو، بیٹے کو بچا لو۔ یعنی بہت ساری بیویاں تنگ آ کے بد دعا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ختم کرے، ناس کے اس سے چھٹکارا دلائے، اور کبھی قبولیت کی گھڑی ہوگی تو اللہ قبول کر لیں گے، شوہر قبول ہو جائے گا۔ تو حجاج بن یوسف کی سمجھ میں نہیں آیا بھئی یہ اس نے کیا کر لیا ہے، تو بھائی کا انتخاب کر لیا۔ تو اس نے بلایا، پوچھا ٹھیک ہے ہم بھائی کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنی زبان پر باقی ہے، لیکن بھائی کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ جواب ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نے کہا میرے امی بھی نہیں ہیں، ابا بھی نہیں ہے، میرے امی بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں ہے، اب میرے باپ نہیں ہے، اس لیے ہمارے بھائی بہن اب کوئی پیدا نہیں ہو سکتے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، تو ہمارے نہ بھائی پیدا ہو سکتے نہ بہن پیدا ہو سکتے۔ اگر یہ شوہر میرا مر جائے گا تو عدت کے بعد مجھے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، شوہر مجھے مل سکتا ہے، اور نکاح کے دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد اللہ نے چاہے تو بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ تو شوہر آنے کا دروازہ کھلا ہے، بیٹا آنے کا دروازہ کھلا ہے، بھائی آنے کا دروازہ کھلا نہیں ہے، اس لیے اس کو میں بچانا چاہتی ہوں۔ حجاج نے کہا بھئی بہت دور کی کوڑی لے آئی تو جا، ہم نے تینوں کو چھوڑ دیا۔ یہ بھائی بہنوں میں پیار ہوتا تھا، ہونا بھی چاہیے، ایک ماں باپ کا خون ہے نا، لیکن یہ مادیت، یہ پیسے نے ایسی دوریاں پیدا کر دی کہ تعلق نہیں رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ بیٹی کا ذکر کیا، پھر ماں کو بھی ملے گا،
یعنی مرنے والے کی بیوی کو بھی ملے گا، بیٹی کو بھی ملے گا، بیٹی ایک ہو ایک سے زائد جتنے بھی ہو سب کو ملے گا، بھائیوں کو بھی ملے گا۔ بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں، ماں ہے تو صرف ان تینوں میں پوری جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ مرنے والے کے بھائیوں کو نہیں ملے گا، مرنے والے کی بہنوں کو نہیں ملے گا، جی بیوی کے بھائی بہنوں کو نہیں ملے گا۔ اس شکل میں مرنے والے کا بیٹا بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بیوی بھی ہو تو پوری جائیداد جو ہے انہی تینوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ سارے اصول و ضوابط اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر رکھے۔ اور بندوں کے حقوق کا مارنا یہ بہت بڑی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے حق کو مارا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، روزہ نہ رکھا جائے، اللہ کے حق کو مار لیا، اللہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، معاف کر دیں گے، ممکن ہے، لیکن انسانوں کے حق اگر مارے جائے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کہیں گے کہ بھئی ان سے معاف کروا لو، میرا حق تو تم نے مارا نہیں، جن کا حق تم نے مارا ہے ان سے معافی مانگو۔ اب وہاں جائیں گے اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور وہاں تو کوئی رشتہ نہیں ہوگا نا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے دور بھاگیں گے۔ وہاں وہ معاف کروانے جائے گا، وہ کہے گی کہ نہیں مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں۔ اس لیے ان دونوں باتوں کا رواج ہمارے سماج میں ہونا چاہیے۔ نوجوان بچے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ اپنا عزم کرے کہ وہ اپنی پوری زندگی کے سکون کے لیے نبی کی سنت کے مطابق نکاح کریں گے، جوڑا جہیز چھوڑ دیں گے، اس کے بدلے میں پوری زندگی کا سکون ملے گا۔ اور یہ تھوڑا سا لے کر کے سکون غارت کر لیتے، گھاٹے کا سودا کرتے، ساری زندگی کے سکون کے بدلے میں چند سکے لے کر کے سکون غارت کر لیتے۔ اس لیے پوری زندگی کے سکون کو اپناؤ، سنت کے مطابق نکاح کرو۔ اور جن کے باپ نے کچھ جائیداد چھوڑی ہو اور ان کی بہنیں بھی ہیں تو حق برابر نکال کر کے اپنی بہنوں کو بلا کے دے دو۔ بہت پہلے نہیں دیا ہے، اب نکال لو، ہمیں معلوم نہیں تھا، ابھی معلوم ہوا، یہ آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ لے لو۔ معاف بھی مت کرواؤ، معاف کوئی دل سے نہیں کرتا، اور آج کی مادیت کے زمانے میں مال کون چھوڑے گا، اس لیے وہ دینا ہی دینا۔ یہ دو حق خواتین کے اللہ تبارک و تعالی نے بہت نمایاں طور پر اس میں ذکر کیے ہیں، باقی اور بھی بہت سارے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب تو بیان نہیں کیا جا سکتا، تھوڑا تھوڑا بیان کیا جا سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ کچھ نئے موضوع کے ساتھ، نئی آیتوں کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کردہ احکام کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حق تلفی سے، ناحق کسی پر ظلم کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى یا ارحم الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کے بتائے ہوئے طریقے میں کامیابی کا یقین عطا فرما، پل پل قدم قدم پر آپ کی تعلیمات جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، قرض اپنے اوپر باقی رکھ کر دنیا سے رخصت ہونے سے ہماری حفاظت فرما، حقوق کا انبار لے کر تیرے در پر حاضر ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہر ایک کا حق ادا کر کے بغیر کسی قسم کے بوجھ سے دنیا سے رخصت ہونا ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ، رشتوں میں محبت عطا فرما، رشتوں میں مضبوطی عطا فرما، ہر ایک رشتے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نفرتوں سے، عداوتوں سے ہماری حفاظت فرما، حسد اور کینہ بغض سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، محبتوں کو تقسیم کرنے والا بندہ بنا، ہر ایک سے محبت کرنا ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اولاد کو فرما بردار بنا، دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، گھر میں دین کو زندہ فرما، نمازوں اور تلاوتوں کے ذریعے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نحوستوں سے ہماری حفاظت فرما، اس ملک میں امن کو، چین کو عام فرما۔ مختلف قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ان سب سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ، جو انتخاب، اے اللہ، جو الیکشن ہونے والا ہے، انصاف پسند لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے مذہب کی حفاظت عمل کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مساجد کی حفاظت عبادات کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی تہذیب کی حفاظت عمل کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔